بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کسی شخص کو اگر شدید ہارٹ اٹیک ہو جائے، 6 سال پہلے 7 سال پہلے شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، وہی کھانے پینے کی عادات، وہی زندگی کے معمولات، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ان سے 2 قدم بھی نہیں چلا جاتا، ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کی چھاتی میں بوجھ آتا ہے، ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کو الٹی آنے لگتی ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو آج وہ ریس کورس پارک کا ایک چکر لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ نہ ان کا بائی پاس، نہ ان کی اینجیوپلاسٹی اور نہ ان کو اسٹینٹ ڈالے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ جب تک انہوں نے تبدیل نہیں کیا ان کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اور جب تبدیل کیا تو آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں طاہر سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب۔ طاہر سلیم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ 6 مہینے پہلے میرے پاس آئے تھے تو اس وقت آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، آپ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، جی بالکل ایسے ہی تھا۔ تو پھر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا جس طرح کہا گیا؟ جی بالکل، جیسا آپ نے مجھے ایک گائیڈ لائن دی، میں نے اس کو میں نے جو ہے نا فالو کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ میں بہت زیادہ میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ چل پھر سکتے ہیں؟ چل پھر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہے، میں وہاں نماز کے لیے جاتا تھا تو رستے میں 2 دفعہ 3 دفعہ سانس لے کر میں مسجد پہنچتا تھا۔ اچھا۔ اور پھر مسجد تک نماز کے دوران بھی مجھے جو ہے نا کافی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ سانس میرا پھولا ہوتا تھا سانس میرا، تو مجھ سے صحیح طرح نماز بھی مجھ سے ادائیگی نہیں ہوتی تھی نماز کی بھی۔ اچھا۔ اور اب میں اللہ کا شکر ہے میں ریس کورس جاتا ہوں، اور ریس کورس کا جو ایک پورا جو راؤنڈ ہے وہ 2800 میٹر ہے۔ اچھا۔ 2800 میٹر کا مطلب ہے 2.8 کلومیٹر۔ بالکل۔ وہ آج میں پورا کرتا ہوں بغیر کسی سٹاپ کے، بغیر سانس کے، بغیر کسی مسئلے کے۔ واہ کیا بات ہے! اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کمال کوئی نہیں کیا، کوئی نہ ان کا بائی پاس کیا، نہ ان کے اینجیوپلاسٹی کی، نہ اسٹینڈ ڈالا، صرف طاہر سلیم کا کمال ہے یہ کہ انہوں نے جو ان کو کہا گیا انہوں نے اس پر عمل کیا۔ کہ مجھے جیسے آپ نے میڈیسن کا کہا میں نے ویسے میڈیسن لی، جو آپ نے مجھے میڈیسن کہی میں نے کھائی، اور جس طرح آپ نے مجھے ڈائٹ کے متعلق ایک ڈائٹ پلان دیا، بس میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ بس میں نے سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ اگر آپ اپنی خوراک میں احتیاط کرتے ہیں، کم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کو جب کھاتے ہیں چھوٹا نوالا لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح چبا کے کھاتے ہیں، 20-25 مرتبہ چبا کے کھاتے ہیں چھوٹے نوالے کو، جی تو آپ کے معدے پر بوجھ نہیں پڑتا، دل پر بوجھ نہیں پڑتا، اور انجائنا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ طاہر سلیم، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ میرے پاس نہیں آئے تھے 6 مہینے پہلے تو وہی روٹین، وہی کھانے پینے، وہی سارا کچھ جو آپ کرتے تھے عام حالات میں؟ ہاں جی، میڈیسن میں ریگولر لیتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کوئی کسی قسم کھانے پینے میں کوئی میری روٹین نہیں تھی کہ جو بھی آیا کھا لیا، بس یہ ہے کہ معمولی سا کوئی رد و بدل کر لیا، بس کوئی چند چیزوں سے اوائڈ کر لیا، ورنہ کوئی خاص روٹین نہیں تھی۔ بس یہی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو جب تبدیل کر لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، آج کے بعد میں نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، میں نے اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے، تو انسان بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 8 ستمبر 2015 کو؟ جی بالکل۔ اور آپ کو اسٹریپٹوکائنیز بھی لگایا گیا تھا؟ جی بالکل۔ میرے سامنے آپ کی NGO رپورٹ ہے اور یہ ہے 11 ستمبر 2015 کی۔ جی ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ان کو ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے، ان کی LAD، لیفٹ سرکمفلیکس اور رائٹ کورونری آرٹری۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سرکمفلیکس ہے اور کورونری آرٹری دونوں کو ڈومیننٹ ہیں، یعنی یہ جو بائیں طرف کی نالی ہے وہ دائیں کو بھی سپلائی کر رہی ہے، اور دائیں طرف والی نالی وہ بائیں طرف کو بھی سپلائی کر رہی ہے۔ یہ بڑا ایک کو ڈومیننس آپ کا سسٹم ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ کی ایجیکشن فریکشن تھی اس وقت 60%۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ آپ یہ بتائیے آج کل کیا کھاتے ہیں آپ؟ میں آج کل جو ہے نا آئلی چیزیں، اسپیشلی فرائیڈ چیزیں یا اس طرح کی چیزیں میں نے بالکل بند کی ہوئی ہیں۔ زیادہ تر میں فروٹس، جو بھی موسمی پھل ہیں، اچھا،
اور اس کے بعد سبزیاں جو بھی آج کل اویلیبل ہیں جی ان کو بوائل کر کے وہ میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بس یہی میری چیز ہے. اور دودھ وغیرہ بھی میں نے بالکل بند کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی کافی چکناہٹ ہوتی ہے. جی جی. اور اسپیشلی جو آپ نے ایک مجھے جو ڈائٹ پلان کیا تھا اس کے اوپر میں عمل آپ کا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ میں 2 سیب کھاتا ہوں اس ناشتے میں بس اور کچھ نہیں؟ اور کچھ نہیں کھاتا میں. اس کے بعد پھر میں دوپہر کو میں لیتا ہوں کوئی بھی موسمی پھل جیسے آج کل امرود ہیں, اچھا کیلے ہیں, یا کوئی سبزی بوائل کر لی. یعنی یہ بالکل یہ ہے کہ بالکل لائٹ کہ جس سے میرے معدے کے اوپر بوجھ نہ ہو. گڈ, بہت اچھے. اس کے بعد پھر کوئی شام کی چائے؟ نہیں, شام کو پھر میں رات کو تھوڑا سا لیتا ہوں. کوئی دلیا وغیرہ گھر میں پکا لیتا ہوں لیکن جو کا, گندم کا نہیں. گڈ, کیا بات. گندم کا نہیں, جو کا دلیا. گڈ. وہ تھوڑا سا لے کے پھر اس کے بعد اپنی میڈیسن لے کے پھر اس کے بعد ختم. بس بہت اچھی بات ہے. کیا آپ لوگ جو دل کے مریض ہیں طاہر سلیم صاحب کو فالو کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو فالو کرنا شروع کر دیں, یقین کریں کہ نہ ہمیں انجائنا ہو, نہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو, نہ ہمیں شوگر کا مرض ہو, نہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو, نہ ہمیں معدے کے امراض ہوں. کیونکہ جب ہم بہت تیزی کے ساتھ کھانا کھائیں گے, بڑا نوالا لیں گے, پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے. طاہر سلیم آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ پیالے بھر بھر کے سالن کھاتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ میرے لیے بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. اچھا. کہ جب مجھے اٹیک ہوا میں ہاسپٹل میں تھا, ایڈمٹ تھا. اچھا. تو میرے ساتھ والے بیڈ پر ایک مریض تھا جس کا تقریباً 2-3 دن بعد اس کا بائی پاس ہونا تھا. اچھا. تو اس کا بیٹا صبح بازار گیا تو اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا, نان چنے, چکر چنے. اچھا. ساتھ میں اچار, کوئی چٹنی وغیرہ, کوئی ہری مرچیں, پودینہ, اس طرح کی چیزیں. جی. تو وہ جب سامنے کھانے بیٹھا تو میں نے فوراً اس کو روک لیا. میں نے کہا بابا جی آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہتا ہے پتر ناشتہ میں کرنے لگا. اچھا. تو میں نے اس کے بیٹے کو سمجھایا, میں نے کہا یار آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ آپ کے باپ کا 2 دن بعد آپریشن ہے اور آپ یہ کھلا رہے ہیں اس کو. اچھا. میں نے کہا انہی کھانوں کی وجہ سے تو اس کو پہلے اس کو وہ بیماری آئی ہے. اچھا. وہ کہتا نہیں جی میرا باپ جو ہے ضد کر رہا ہے. اچھا. تو میں نے کہا خدا نہ خواستہ ان ڈاکٹروں نے آپریشن سے منع کر دیا یا مزید اس کو تکلیف ہوگی پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ ان کے بیٹے سے کہا, میں نے کہا یار یہ ان کی آگے سے یہ ناشتہ اٹھا لو, ان کو کوئی جوس, فریش جوس دو, کوئی فروٹ وغیرہ دو, یہ ان کے لیے بہترین ناشتہ ان کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ہسپتالوں میں روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ہارٹ کا اور مسئلہ ہوتا ہے اور مریض ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے ایک خاص قسم کی ڈش بنا کے لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کو یا ہماری اماں کو بہت پسند ہے, اور اس کے اندر مرغن غذائیں ہوتی ہیں. اس کے اندر کڑھائی گوشت ہوتا ہے طاہر؟ جی جی بالکل. کڑھائی گوشت, اس کے اندر بکرے کا گوشت ہوتا ہے. اس میں ایک دفعہ تو ایک صاحب ہمارے پاس حلیم لے کے آئے تھے کہ جی میرے ابا نے کہا ہے مجھے آج حلیم کھانا ہے, مجھے کہیں سے حلیم لا کے دو. اور وہ نان اسپیشل, وہ کلونجی کے نان ہوتے ہیں کہ میں نے وہ نان کھانے. میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. نہیں جی نہیں, میرے ابا نے کہا ہے کہ مجھے ضرور کھانا ہے یہ نان, میرا دل بڑا کرتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے, لیکن بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو والدین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے یا ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, اور اگر ہم ان کو ایسی خوراک کھلائیں گے تو پھر آپ خود سوچئے کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, ان کے بلڈ پریشر کا کیا حال ہوگا. کیا ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر سکیں گے یا ہم ان کے دل کی کیفیت کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہم انجائنا کنٹرول نہیں کر سکیں گے, ہم ان کے سانس کے چڑھنے کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. طاہر سلیم کی طرح جب ان کو 2015 میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے کھانے پر توجہ نہیں دی, انہوں نے اپنی زندگی کے معمولات تبدیل نہیں کیے, لیکن جب انہوں نے کھانے میں تبدیلی کی آپ کے سامنے کہ ناشتے میں 2 سیب, اس کے بعد دوپہر کو سبزی کی سلاد یا جو بھی موسم کا پھل ہے, اور پھر شام کے وقت جو کا دلیا. دواؤں کی پابندی کرتے ہیں, جو دوائی دی گئی ہے یہ اس نسخے میں رد و بدل نہیں کرتے. مجھ سے پوچھتے ضرور ہیں, مجھ سے کہتے ضرور ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے دوائی کم نہ کر دیں. میں کہتا ہوں نہیں, دوائی یہی کھانی ہے آپ نے. اور ان کی نبض کی رفتار, ان کا بلڈ پریشر, ان کے دل کی آوازیں, ان کے پھیپھڑے, ان کے پاؤں پہ کوئی سوجن نہیں ہے,
اور آج یہ آپ کے سامنے ہیں. چہرہ دیکھیے کیسا ان کا ماشاءاللہ چمک رہا ہے، جو ایک صحت کی علامت ہے. طاہر سلیم، آپ چونکہ خود مریض ہیں دل کے، جی بالکل، اور آپ کو اس کیفیت کا بھی پتہ ہے کہ جب سینے میں درد ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے، اس وقت کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان تمام مریضوں کو جو دل کے مریض ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ بھی ایک صحت مند انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ یہ احتیاط فالو کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اٹیک نہیں ہوا تو آپ آج سے کوشش کریں کہ ہم ایسی ڈائٹ لیں یا وہ چیزیں ہم اڈاپٹ کریں کہ جس سے آپ کو اس کیفیت میں جانا ہی نہ پڑے. ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش. کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اٹیک ہو یا کوئی مسئلہ ایسا کوئی آپ کے لیے بن جائے. اور دوسرا، اگر آپ کو اٹیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو جیسے آپ کا جو ڈاکٹر ہے جیسے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. وہ سب سے بہترین ایڈوائس ہے آپ کے لیے. میڈیسن ان کے مطابق لیں جیسے آپ کا جو ڈاکٹر ہے جو آپ کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اور جو ڈائٹ آپ کو وہ بتا رہے ہیں ان کے مطابق ڈائٹ لیں. جو پہلے آپ مرغن غذائیں کھاتے تھے، آپ کوشش کریں کہ اب ان کھانوں کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ تبدیل کر دیں آپ کیونکہ وہ اب آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ سادی غذا لیں، جو موسمی پھل ہے وہ کھائیں، جو سبزیاں آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بس وہ کھائیں، اور سادی غذا کھائیں. آئل وغیرہ، گھی وغیرہ سے جتنا بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. پھر اس کے بعد نٹس ہیں. ہاں جی، نٹس ہے وہ لیں. جی، نٹس لیں. آج کل سردیاں، آج کل تو نٹس اویلیبل ہیں، وہ لیں. سادی غذا کوشش کریں کہ سادی سے سادی غذا کھائیں اور اچھی غذا کھائیں بس. بہت اچھی بات ہے. طاہر سلیم، آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اگر آپ دل کے مریض ہیں، طاہر سلیم صاحب نے جس طرح کہا ان کی باتوں پر بھی عمل کیجئے. غور سے سنیے، یہ ایک مریض کی کہانی ہے جو ان کی زبانی ہے، جو آپ تک ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ زندگی کے دن اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں تو آپ اپنی خوراک میں تبدیلی کر لیں، آپ اپنے خوراک کے کھانے کے انداز میں تبدیلی کر لیں، آپ اپنے زندگی کے معمولات میں تبدیلی کر لیں اور دواؤں کی پابندی کریں تو آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے، ایک صحت مند، مضبوط اور توانا دل کے ساتھ. طاہر سلیم، آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ جو آپ نے مجھے ایک راستہ دکھایا اور میں نے اس کو جو ہے نا گائیڈ کیا. میں نے اس کو، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے عمل کیا تو آپ اس قابل ہوئے نا. میں تو سب کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ فالو کرنا ہے، لیکن طاہر سلیم نے اس بات کو اتنا فالو کیا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ جو میں نے ان کو دوائیں دی ہوئی ہیں یہ اسی ترتیب سے کھا رہے ہیں. انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کی، انہوں نے کھانے کے معاملات میں اسی طرح فالو کیا جس طرح میں نے انہیں بتایا، زندگی کے معمولات تبدیل کیا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اپنے غصے کو قابو کیا ہے. جی بالکل، کیونکہ یہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ تھے، یہ لڑائیاں بہت کرتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ طاہر صاحب تھوڑا سا کول کام کریں. جی طاہر سلیم، پھر آپ نے کیسے اپنے غصے کو قابو کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہی ایڈوائس کیا تھا کہ اپنے غصے کو جو آپ نے جتنا بھی قابو کرنا ہے وہ کریں. اور میں نے جہاں کوئی غصے والی بات ہو میں وہاں سے اٹھ کے ہی میں چلا جاتا ہوں کہ نہ میں وہاں موجود ہوں گا نہ مجھے غصہ چلے گا. تو یہی ہے کہ میں نے اپنے غصے کو میں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے. اور آج میری جو ہے نا جو میری اندرونی کیفیت ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈے بائی ڈے وہ بہتری کی طرف ہے. بہت اچھی بات. آپ کا بہت بہت شکریہ طاہر سلیم. خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال کیجیے گا. السلام علیکم.